السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے ہم اردو لینگویج کر رہے ہیں، سیکنڈ لینگویج اردو، پیپر 2 اس وقت ہمارے پاس ہے اور یہ ایئر ہے جون 2014 کا۔ 2014 جون کا ہم پیپر 1 کر چکے ہیں، آج ہم نے پیپر 2 کرنا ہے۔ تو اس کا پہلا کویشچن ہے، دیے گئے محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائیں۔ آڑے ہاتھوں لینا، دیر سے گھر آنے پر عازر کو اس کے والد نے آڑے ہاتھوں لیا، یعنی اس کی خوب خبر لی۔ سبز باغ دکھانا، بہت عقل مند اور سمجھدار لوگ بھی دوسروں کے سبز باغ دکھانے پر ان کی باتوں میں آ کر نقصان اٹھاتے ہیں، یعنی کہ ان کو اچھی امیدیں دلانا مگر جھوٹ پر مبنی۔ اس راس آنا، عاشر کو لاہور کی آب و ہوا خوب راس آ گئی، یعنی اس کی حق میں اچھی رہی، کیونکہ یہاں آ کر اس کا دمہ یعنی استھما جو بیماری ہوتی ہے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ منہ سے پھول جھڑنا، رانی اتنا خوبصورت اور مدلل انداز میں گفتگو کرتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں، یعنی کہ گفتگو کا انداز خوبصورت ہونا۔ شیخی بگاڑنا، عاصم تم زیادہ شیخی نہ بگاڑو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں ذلیل ہونا پڑے، یعنی کہ اپنی بڑھا چڑھا کر خوبیاں بیان کرنا۔ مندرجہ ذیل جملوں کو فعل مستقبل میں تبدیل کریں۔ اس نے اپنی بدسلوکی سے سب کو اپنے خلاف کر لیا تھا، یعنی آنے والے فعل میں چینج کرنا ہے، وہ اپنی بدسلوکی سے سب کو اپنے خلاف کر لے گا۔ ایک زمانے میں سماجی برائیاں عروج پر تھیں، ایک زمانے میں سماجی برائیاں عروج پر ہوں گی۔ وہ وعدہ خلافی کو بڑا نہیں سمجھتا تھا، وہ وعدہ خلافی کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ حامد نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، حامد اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اپنی چاپلوسی سے سب کو بے وقوف بناتی تھی، وہ اپنی چاپلوسی سے سب کو بے وقوف بنائے گی۔ بارش کی کمی قحط کا سبب بن گئی تھی، بارش کی کمی قحط کا سبب بن جائے گی۔ اب آ گیا ہے پیراگراف، جس میں مناسب الفاظ چن کر لکھنے ہوتے ہیں۔ جملوں کو پر کرنے کے لیے کچھ الفاظ عبارت کے نیچے دیے گئے ہیں۔ عبارت کے نیچے دیے ہوئے الفاظ ہیں: سنوارنے، سدھارنے، جینا، مایوسی، بگاڑنے، خوشی، کامیابی، مرنا، راحت، کرسی، مقام، منزل، مثبت، منفی، صحیح۔ تو اب پیراگراف پڑھ لیتے ہیں۔ مسلسل ناکامیاں عام طور پر منفی اثرات پیدا کرتی ہیں، جس کا نتیجہ ڈیش ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے۔ اکثر اوقات غم و غصہ اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، منفی سوچ کردار پر اثر انداز ہوتی ہے اور گھریلو تعلقات ڈیش کا باعث بنتی ہے، بگاڑنے کا باعث بنتی ہے۔ محرومیوں ناکامی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور اس اعتماد یقین کے ساتھ جینا کہ سیاہ بادلوں کے پیچھے سورج نکلنے ہی والا ہے کامیابی کی ڈیش تک پہنچاتا ہے، کامیابی کی منزل تک پہنچنا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ عبارت کو پڑھنا ہے اور اشاروں کی مدد سے 100 الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، یعنی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 2-3 جملوں کو ایک جملے میں بدل دینا ہوتا ہے، غیر ضروری الفاظ کو نکال کے ان کو مختصر سے مختصر کرنا ہوتا ہے، جیسے کوزے میں دریا جسے کہا جاتا ہے، کہ باتیں ساری ہوں مگر کم الفاظ کے اندر بیان کر دی جائیں۔ تو پہلے پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ہمالیہ دنیا کی بلند ترین پہاڑوں کا سلسلہ ہے، 2400 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے یہ پہاڑ سطح سمندر سے 5 میل کی بلندی پر واقع ہیں۔ ہندوستان، نیپال، بھوٹان، تبت، پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں کی حفاظت کا کام انجام دیتے ہیں اور دشمنوں کے حملے سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ایورسٹ، K2، کنچن جنگا کا شمار اس کی بلند ترین چوٹیوں میں ہوتا ہے۔ ان پہاڑوں کی دامن میں جہاں برف سے ڈھکے ناقابل رہائش علاقے ہیں، وہاں سرسبز و شاداب وادیاں اور گھنے جنگلات بھی ہیں جن میں جنگلی حیات کی فراوانی ہے۔ ہمالیہ کے دامن سے نکلنے والے دریاؤں میں سے برہم پترا
گنگا اور انڈس ہندوستان اور پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں ملکوں میں بجلی پیدا کرنے، فیکٹریاں اور کارخانے چلانے اور گھریلو استعمال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہی دریا پانی فراہم کرتا ہے۔ ان علاقوں کا موسم ناقابل بھروسہ ہے، اچانک اور کسی بھی وقت تیزی سے بدل سکتا ہے۔ تیز طوفانی ہوائیں، موسلا دھار بارش، برف باری، زلزلوں کے جھٹکے اور پھسلتے ہوئے برف کے تودے نہ صرف کوہ پیماؤں بلکہ وادی میں بسنے والے باشندوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ہمالیہ کی چوٹیاں سر کرنے کوہ پیما اپنی شروعات عموماً شمال مشرقی علاقوں سے کرتے ہیں۔ یہاں کے باشندے شرپا کہلاتے ہیں، جو ان پہاڑوں کو خدا کا گھر اور ایورسٹ کو دیوی ماں کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی گزر بسر کوہ پیما کی رہبری اور انہیں ضروری سامان مہیا کرنے سے حاصل ہونے والی رقم پر ہوتی ہے، جو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت کافی ہوتی ہے۔ کچھ نے اسی رقم سے سیاحوں کے لیے ہوٹل بھی تعمیر کر لیے ہیں۔ سیاحت کی ترقی ان کے رہن سہن کے طریقوں میں تبدیلی کا سبب بنی ہے۔ کئی بین الاقوامی اداروں نے دواخانے، اسکول اور واٹر پلانٹ مہیا کر کے ان کی زندگی آسان بنا دی ہے۔ اب الفاظ ان کے ذریعے سے آپ کو یہ عبارت کو پڑھ کے خلاصہ لکھنا ہے، وہ ہے حدود آباد، دریا، خطرات، باشندے اور ذریعہ آمدنی۔ ہمالیہ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کا اہم ترین سلسلہ ہے۔ یہ 400 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے 5 میل کی بلندی پر واقع ہے اور پاکستان، افغانستان، بھوٹان، نیپال اور ہندوستان کی سرحدوں کا محافظ ہے۔ برہم پتر، گنگا، انڈس جیسے دریا ہمالیہ کے دامن سے نکلتے ہیں۔ دونوں ممالک میں بجلی، فیکٹریوں اور گھریلو استعمال کی اشیاء کی پیداوار انہی دریاؤں کی مرہون منت ہے۔ یہاں کا موسم تیزی سے تبدیل ہونے والا ہے۔ بے طوفانی ہوائیں، موسلا دھار بارش، زلزلے، پھسلتے ہوئے برفانی تودے باشندوں اور سیاحوں کی زندگی کے لیے خطرناک ہیں۔ یہاں کے باشندے شرپا کہلاتے ہیں۔ ان پہاڑوں کو خدا کا گھر اور ایورسٹ کو دیوی ماں کہتے ہیں۔ کوہ پیماؤں اور سیاحوں کی رہبری، ان کو بھیجی جانے والی اشیاء ان کی روزی کا وسیلہ ہیں۔ نیز اس خوشحال روزی سے کچھ لوگوں نے ہوٹل بنا لیے جو مزید خوشحالی کا باعث ہیں۔ سیاحت کی ترقی نے جہاں ان کے طرز و معیار زندگی کو بہتر کیا ہے، وہیں دواخانوں، اسکولوں، واٹر پلانٹ نے ان کی زندگی سہل کر دی ہے۔ مندرجہ ذیل عبارتوں کو پڑھیں اور پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ ہم پیراگراف پڑھیں گے اور پھر ان کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خطرناک ترین سفر تنہا طے کرنے کا فیصلہ کسی مرد کا نہیں بلکہ ایک نوجوان برطانوی خاتون کا ہے، جس کی عمر صرف 26 سال ہے۔ اس سفر کو دنیا کے گرد لندن سے لندن تک کا نام دیا گیا ہے۔ سارا ہوٹن یہ سفر خشکی پر سائیکل اور سمندر پر چپو سے چلنے والی کشتی میں طے کریں گی۔ یہ دنیا کی کمسن ترین شخصیت اور پہلی خاتون ہے جنہوں نے اپنے عزم و عالی ہمتی کا ثبوت تنہا 2009 میں اس کشتی سے بحر ہند پار کر کے دیا اور مہمجو خاتون کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اندازے کے مطابق اس سفر کے لیے 2.5 سال کا عرصہ درکار ہوگا، جس میں سے 11 مہینے سمندر پر گزریں گے۔ 20,000 میل کی اس مہم میں ذریعہ سفر سائیکل اور کشتی ہوں گے۔ یہ کشتی کایاک کہلاتی ہے۔ چپو سے چلنے والی یہ کشتی ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی کے استعمال میں آ سکتی ہے۔ شوقیہ حضرات اسے کشتی کی دوڑ میں حصہ لینے یا تفریح کے لیے کشتی رانی میں استعمال کرتے ہیں۔ ابھی تک صرف 2 مرد حضرات بحر الکاہل کو اس طرح طے کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ سارا اوٹن ان کے نقش قدم پر چلنے والی پہلی خاتون ہے۔ وہ یہ مہم خراج تحسین کے طور پر اپنے والد کو پیش کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سفر کی تمام مشکلات اور صعوبتیں اس رنج و الم کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ان کے والد کی موت نے انہیں دیا ہے۔ اس سفر سے بخیریت واپسی ہی ان کے دکھ کا مداوع ہوگی۔ اس دوران پیش آنے والے خطرناک ترین مراحل میں نہ صرف قدرتی آفات کا مقابلہ، پیچیدہ راستوں پر سائیکل چلاتے ہوئے لاریوں اور ٹرکوں کے نیچے کچلے جانے کا اندیشہ، بلکہ اکیلے پن میں اپنے آپ کو ڈھارس دینا اور خود کی حوصلہ افزائی کرنا بھی شامل ہیں۔
اس سفر سے وہ کچھ خیراتی تنظیموں کے لیے، جن میں کینسر ریسرچ اور دوسرے امراض بھی شامل ہیں، پیسہ اکٹھا کرنا چاہتی ہیں۔ سارہ کو امید ہے کہ ان کی یہ مہم نہ صرف چندہ اکٹھا کرنے بلکہ لوگوں کے دلوں میں خود اپنے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور مصائب سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گی۔ سارہ اوٹن کس وجہ سے مہمجو خاتون کے نام سے جانی جاتی ہیں؟ سارہ اوٹن نے بہت بلند ہمتی، اعلیٰ حوصلگی سے 2009 میں 26 سال کی عمر میں بحر ہند کو کشتی میں پار کیا، جس کی بنا پر انہیں مہمجو خاتون کہا گیا۔ دنیا کے گرد لندن سے لندن تک کا سفر کتنا لمبا ہوگا اور اسے طے کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ دنیا کے گرد لندن سے لندن تک کا سفر 20,000 میل کا ہوگا، جو تقریباً 2.5 سال میں مکمل ہوگا۔ اس میں تقریباً 11 ماہ سمندر میں سفر میں گزریں گے۔ اگلا سوال ہے کہ عبارت کے مطابق کایاک کیا ہے اور عموماً کس طرح استعمال ہوتی ہے؟ کایاک چپو سے چلنے والی ایک کشتی ہے جو ایک وقت میں ایک آدمی کے سفر کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسے تفریح یا کشتی رانی کے مقابلے میں یعنی ریس میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ سفر کی کامیابی کس کے نام کرنا چاہتی تھیں اور اس بارے میں ان کے تاثرات کیا ہیں؟ وہ سفر کی کامیابی اپنے آنجانی والد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے نام کرنا چاہتی تھیں۔ اپنے والد کی وفات کا غم و دکھ ان کے لیے اتنا عظیم سانیہ ہے کہ اس سفر کی تمام صعوبتیں، یہ غلط لکھا ہے، مشکلات، تکالیف اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اس سفر سے بخیر واپسی اس غم کا مداوع ہوگی۔ اس سفر کی کن 3 مشکلات کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ اس سفر کی جن 3 مشکلات کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں اول قدرتی آفات کا سمجھداری اور حوصلے سے مقابلہ کرنا، دوم سائیکل چلاتے ہوئے لاریوں اور ٹرکوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، سوم اپنے اکیلے پن پر خود کو تسلی و حوصلہ دینا۔ اس سفر میں کیا جذبہ پیدا کرنا؟ اس سفر کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ لوگوں میں کیا جذبہ پیدا کرنا چاہتی ہیں؟ اس سفر کا مقصد کینسر ریسرچ اور دوسرے امراض کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا ہے۔ وہ لوگوں میں خود اپنے لیے کچھ کر گزرنے کی اور مصائب میں باحوصلہ و عزم رہنے کا شعور پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ دوسرا پیسیج ہے، اس میں بھی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور پھر کوشچن کے آنسر دینے ہیں اپنے الفاظ میں اور معیاری الفاظ میں۔ قدیم یونانی زعفران کو شاہی پھول کہا کرتے تھے کیونکہ اس کا رنگ شاہی محل کا پسندیدہ رنگ سمجھا جاتا تھا۔ روم کے اعلیٰ گھرانے اس کی خوشبو کے شیدائی تھے، نہ صرف کھانوں میں بلکہ غسل کے پانی میں بھی اس کا استعمال کرتے تھے تاکہ اس کی مہک ان کے بدن اور لباس میں رچی بسی رہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ پودا یونان، روم اور ایران میں اگایا گیا۔ مسلمان حکمران اسے اپنے ساتھ اسپین لے گئے، تاجروں اور سیاحوں کے ذریعے ایشیا کے مختلف حصوں میں پہنچا۔ ہندوستان میں اس کی کاشت صرف کشمیر میں کی جاتی ہے، جہاں تقریباً 3000 ایکڑ کا علاقہ صرف زعفران کی کاشت کے لیے مخصوص ہے، جس سے سالانہ تقریباً 5000 کلو زعفران حاصل ہوتا ہے۔ زعفران کی کاشت بڑی مہارت کا کام سمجھا جاتا ہے۔ اس کا پودا ڈھلان پر اگایا جاتا ہے۔ اس کے بیج دراصل بلب ہوتے ہیں جو 14 سال تک استعمال میں آ سکتے ہیں۔ پودا صرف 20 سے 30 سینٹی میٹر اونچا ہوتا ہے اور ایک وقت میں صرف 3 سے 4 پھول کھلتے ہیں۔ یہ ہر پھول تقریباً 30 ملی گرام زعفران پیدا کرتا ہے اور 1 کلو زعفران کے حصول کے لیے اندازاً 1 ملین پودوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے زعفران کا شمار قیمتی مسالہ جات میں کیا جاتا ہے۔ بہار آنے پر جب پھول کھلتے ہیں پورا گاؤں جمع ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں پھول چنے جاتے ہیں۔ ان پھولوں کو بڑی احتیاط سے سکھایا جاتا ہے، پھر ان سوکھے پھولوں سے زعفران حاصل کیا جاتا ہے۔ زعفران کئی طبی خصوصیات کا حامل ہے۔ اس کی جراثیم کش خصوصیت کی بنا پر سکندر اعظم اپنے زخموں کو دھونے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مصری طبیب مختلف امراض خصوصاً آنتوں کی بیماریوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ چائے میں اس کا استعمال پس مردگی اور ذہنی تناؤ دور کرتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق کینسر کی روک تھام میں بھی مددگار ثابت ہوا ہے۔ کئی مذہبی عبادت گاہوں میں اس کا استعمال عام ہے۔ اسے روحانی روشنی حاصل کرنے اور بدی سے نجات کا بھی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے زعفران عطریات بنانے اور کھانوں اور مشروبات میں خوشبو اور ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اب مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ زعفران کو شاہی پھول کا نام کس نے اور کیوں دیا؟ زعفران کو شاہی پھول کا نام قدیم یونانیوں نے دیا کیونکہ شاہی محل میں اس کا رنگ بہت پسندیدہ تصور ہوتا تھا یا سمجھا جاتا تھا۔ رومی اس کا استعمال کن طریقوں سے کرتے تھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ رومی اس کی پسندیدہ اور اعلیٰ خوشبو کی وجہ سے اپنے کھانوں میں استعمال کرتے تھے۔ دوم اپنے بدن اور لباس میں اس کی خوشبو کو رچانے اور بسانے کے لیے اپنے غسل کے پانی میں استعمال کرتے تھے۔ زعفران کے حصول کے لیے اتنے زیادہ پودوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ زعفران کے حصول کے لیے بہت زیادہ پودوں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ایک پودے میں صرف 3 سے 4 پھول کھلتے ہیں اور ہر پھول سے تقریباً 30 ملی گرام زعفران حاصل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی ضرورت کب اور کیوں پڑتی ہے؟ بہار کے موسم میں اس کے کھلے ہوئے پھولوں کو چننے کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں سارا گاؤں جمع ہو کر لاکھوں کی تعداد میں پھول چنتا ہے اور انہیں بہت احتیاط سے سکھاتا ہے۔ زعفران کن طبی خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا ہے؟ زعفران بہت سی طبی خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ جراثیم کش ہے، لہٰذا زخموں کو دھونے کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوسرے مصری اتباع اسے مختلف امراض خصوصاً آنتوں کی بیماریوں کے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ یہ پس مردگی کی، ذہنی دباؤ کی اور کینسر سے بچاؤ میں بھی مددگار ہے۔ یہ اتباع کا مطلب ہے طبیب کی جمع، یعنی بہت سے معالج۔ مذہبی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ مذہبی لحاظ سے اسے روحانی خوشی حاصل کرنے اور بدی سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ نیز یہ مذہبی عبادت گاہوں میں عموماً مستعمل ہے۔ دعاؤں کے علاوہ اسے مشروبات و کھانوں میں ذائقہ بڑھانے کے ساتھ عطریات بنانے میں بھی یہ اہم ہے۔ تو اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔